رمضان مبارک، رمضان مبارک، رمضان مبارک، رمضان مبارک۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد. ماہ رمضان جس میں جوانوں کے کردار کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اولاد کے حوالے سے ماں باپ کی جہاں اور بہت سی ذمہ داریاں اور فرائض ہیں کہ اولاد کا اچھے سے اچھا نام رکھا جائے، اس لیے کہ ان ناموں کا اولاد کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور ان کے لیے اچھی اور پاک و پاکیزہ غذا کا انتظام کیا جائے، اس لیے کہ غذائیں بچوں کی زندگی میں بہت اثر انداز ہوتی ہیں۔ وہاں ایک اہم ذمہ داری اچھی تربیت اور کردار سازی ہے۔ تربیت اور کردار سازی کا بہترین وقت اور بہترین زمانہ بچپنا، نوجوانی اور جوانی ہے، جہاں بچوں اور نوجوانوں کے اندر ہر چیز قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں اور ان کے کردار کو سنواریں، ان کو وصیت اور نصیحت کریں۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت کریں تو قرآن مجید میں بہت سے والدین ایسے نظر آئیں گے جو اپنے بچوں اور اپنے جوانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور ان کی کردار سازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو تو جانے دیں، انہی تمام والدین میں ایک ہیں لقمان حکیم۔ لقمان حکیم یہ بہت ہی مشہور ہیں، ان کے نام کا پورا قرآن مجید میں ایک سورہ ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت یونس علیہ السلام تک کے زمانے میں یہ رہے۔ بعض حضرات نے لقمان حکیم کو نبی مانا ہے، اور بعض حضرات نے لقمان حکیم کو ایک حکیم کی حیثیت سے مانا ہے، جس کی صراحت خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، انہیں ہم نے حکیم بنایا۔ یہی لقمان حکیم ہے جن کی وصیت اور جن کی نصیحت بہت مشہور ہے۔ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے تم اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سارے گناہ اور سارے جرم قابل عفو اور معاف ہیں، مگر شرک نہیں معاف کیا جا سکتا، لہذا تم کبھی شرک نہ کرنا۔ شرک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شرک خفی ہے اور ایک شرک جلی ہے۔ شرک جلی یعنی جو لوگ کھلے عام خداوند عالم کا شریک قرار دیتے ہیں، خداوند عالم کی برابری کا کچھ چیزوں کو قرار دیتے ہیں، وہ مشرک کہلاتے ہیں۔
اور یہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، اور جتنے نجس مشرک ہیں شاید اتنا کوئی اور نجس نہیں ہے، لہذا شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ شرک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شرک جلی ہے، ایک شرک خفی ہے۔ شرک جلی یعنی جو علی الاعلان لوگ کسی کو خدا کا شریک قرار دیں، یہ شرک ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے جب ہم کو دین اور اسلام کی دعوت دی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم سے یہی کہلوایا جاتا ہے، کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو واحد ہے، احد ہے، اس کا کوئی ساتھی اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ ایک شرک خفی ہے، یہ شرک خفی لوگوں کے اندر ہوتا ہے، اور یہ شرک مثلا کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھتے وقت اس کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی صاحب مجھے دیکھیں تاکہ مجھ کو نمازی سمجھیں، میں خیرات کر رہا ہوں لوگ مجھے دیکھیں تاکہ لوگ مجھ کو خیرات کرنے والا سمجھیں۔ اس شرک سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو اپنے ایک جوان بیٹے کو تعلیم دی وہ اس بات کی تعلیم دی کہ بیٹا تم شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ دوسری چیز جو اپنے بیٹے سے کہی، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ بیٹا نیکی یا بدی ایک رائی کے دانے کے برابر ہو اور کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمان پر ہو یا زمینوں کی گہرائی میں ہو تو خدا روز قیامت ضرور اسے سامنے لائے گا، وہ لطیف بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ سورہ زلزال میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ذرہ برابر نیکی کی ہے تو اسے بھی انسان دیکھ لے گا، ذرہ برابر اگر برائی کی ہے تو اسے بھی انسان دیکھ لے گا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے سے فرما دیا، بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ بیٹا نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے منع کرو، اور اس راہ میں جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرو، کہ یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اور خبردار لوگوں کے سامنے اکڑ کر منہ پھلا کر نہ رہنا، اور زمین میں غرور کے ساتھ نہ چلنا، کہ خدا اکڑنے والے اور مغرور کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اور اپنی رفتار میں میانہ روی سے کام لینا، اپنی آواز کو دھیما رکھنا، کہ سب سے بدتر آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے جو بلا سبب بلا وجہ بھونڈے انداز میں چیختا رہتا ہے۔ یہ ایک باپ کی وصیت اور نصیحت تھی بیٹے کے لیے۔ واقعاً اسی طریقے سے ہر باپ اور ماں اپنے بیٹے کو وصیت اور نصیحت کرے تو یقیناً وہ اولاد کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے بہترین اولاد ہوگی، چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ جوان ہو۔ خداوند عالم ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو ان تمام چیزوں سے آراستہ ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔